قیام فی اللیل میں، یہ جو خوبی ہے یہ واقعاً ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، اور شیطان کی حربے اتنے سٹرونگ ہیں کہ اگر یہ رات کو کھڑے ہونا، یعنی قیام فی اللیل یعنی رات کو کھڑے ہونا، کھڑا ہونا یعنی کس کے آگے کھڑا ہونا؟ خداوند متعال کے آگے کھڑے ہونا۔ اب یہ جو رات کا یعنی تہجد، نماز شب پڑھنا، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم۔ اسے آپ ہی نہ سمجھیں صرف علماء نے نماز تہجد پڑھنی ہے یا بوڑھے ہو جائیں گے تو تہجد کی نماز پڑھیں گے، مجبوری ہے بھائی، اب تو کچھ ہے نہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو بھی کمال پہ پہنچا ہے وہ سحر کی بیداری کی وجہ سے پہنچا ہے۔ جو سحر میں بیدار ہوا وہی کمال پہ پہنچا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو تمہیں فرشتے نے اٹھایا ہے، فرشتے نے اٹھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، فجر میں سو جاؤ، فرشتے نے اٹھایا ہے۔ کہا کہ اگر تم اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور خدا کو سلام کرو خدا کی بارگاہ میں، اور دوبارہ سو جاؤ، ضائع نہ کرو اس کیفیت کو۔ اور یہ جو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ شوق سے اٹھتے ہیں، یعنی جب وہ اٹھتے ہیں عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بس زبردستی اٹھ رہے ہیں یا منہ بنایا ہوا ہے، نہیں، یعنی نشاط ہے، یعنی اپنے اندر اتنی پازیٹیو انرجی ہے اور خوشحالی ہے جیسے کوئی بہت زبردست سی کوئی چیز ملنے والی ہے، یا جیسے کوئی بہت زبردست جگہ پہ، آپ کی پسندیدہ جگہ پہ آپ کو کوئی دعوت دے دے کھانے کی تو آپ کیسے خوشی سے جائیں گے۔ تو یہ جو نشاط ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تہجد کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آیت اللہ سید قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ رات کو ان کا بیٹا ان کی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ تہجد کے وقت جب رات کا وقت ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکل جاتے تھے، اور کہا میں ایک دن ان کے پیچھے گیا کہ یہ جاتے کہاں ہیں، تو دیکھا نجف سے باہر نخلستان میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اور ایک دن میں ان کے پیچھے گیا تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں پیچھے آ رہا ہوں، ظاہر ہے آیت اللہ قاضی جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ میں وہ سوال جانتا ہوں جو جب امام ظہور کریں گے تو کیے جائیں گے، تو یہ کیسے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹے کو عبادت کرو۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد میں کھڑا ہوتا تھا یعنی عبادت میں، تو میں اپنے اطراف سے، اپنے آس پاس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، منقطع ہو جاتا تھا، اور جو زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہوتا تھا مجھے اس کی صدائیں آتی تھیں، جو قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی دنیا